محترم سامعین، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے بچوں کا انعامی مقابلہ اور مسابقاتی ایک مقابلہ اور اس کے بعد ان کے بیچ انعام کے تقسیم کا سلسلہ یہ دونوں مکمل ہو چکا۔ بچوں نے اپنی استطاعت کے مطابق حتی الامکان شیخ کی موجودگی اور نگرانی میں محنت کی اور اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اپنے اپنے تیاری کو انہوں نے پیش کیا اور اپنے اپنی کاوش اور محنت کو آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین ان بچوں کو علم اور عمل کی ترقی عطا فرمائے، آمین، اور شیخ کی بھی محنت کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت بخشے، آمین۔ اب مختصراً آپ حضرات کے سامنے خطاب ہوگا جس کے لیے میں فضیلت الشیخ عمر غزالی سلفی حافظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کے اوپر مختصر روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال تعالی فی موضع آخر وقل رب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین مجلس، مختصر خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 اور سورہ علق کی شروع کی 5 آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا مختصر موضوع ہے علم دین کی اہمیت و فضیلت۔ ایک انسان کے لیے، خصوصاً ایک مومن کے لیے، اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا اور اہم کام یہ ہوتا ہے کہ وہ راہ حق کو تلاش کرے، علم دین کو حاصل کرے، کیونکہ علم دین کے بغیر انسان کا، اور خصوصی طور سے خصوصاً ایک مومن کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ دنیاوی عمل ہو چاہے وہ دینی عمل ہو، کوئی بھی عمل اس کا درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ علم دین کو حاصل نہ کر لے، علم دین کو سیکھ نہ لے دنیا میں آنے کے بعد، کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے، صحیح منہج کیا ہے، غلط منہج کیا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے، ان کی عظمت و فضیلت کیا ہے، اسی طرح والدین کے حقوق کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، بیوی بچوں کے حقوق کیا ہے، اسی طرح خود ایک انسان کے اوپر اس کے حقوق کیا ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ تجارت کرنا چاہ رہے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی بیاہ کرنا چاہتے ہیں، تو کون سے رشتے حلال ہیں، کون سے رشتے حرام ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیجیے کہ بغیر علم دین کے نہ آپ کا دنیاوی عمل درست ہو سکتا ہے اور نہ آپ کا دینی عمل درست ہو سکتا ہے۔ تو انسان کا اس دنیا میں آنے کے بعد، اور خصوصاً ایک مومن کے لیے سب سے اہم کام کیا ہوتا ہے، وہ علم دین کی معرفت کو حاصل کرے، سمجھے، جانے۔ اگر ہم نہیں جان پائیں گے، نہیں سمجھیں گے ہم علم دین کو اور راہ حق کو، تو ہمارا سارا کام، دنیاوی کام، دینی کام، سب ضائع برباد ہو جائے گا۔ اور اب غور کریں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو نبی بنایا، رسول بنایا، تو اس وقت ایسے حالات میں کفار مکہ میں، مشرکین عرب کے اندر بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، بہت ساری برائیاں عام تھیں کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے، غربت کی ڈر سے، مفلسی کی ڈر سے۔ اللہ بیان کرتا ہے قرآن مجید کے اندر وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو غربت کی ڈر سے، مفلسی کی ڈر سے۔ اسی طرح عرب میں یہ بھی برائی پھیلی ہوئی تھی کہ بیٹی کی پیدائش ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ بیان کرتا ہے 30 پارے کے اندر میں کیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی جانی والی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم کی پاداش میں مارا گیا، قتل کیا گیا، تو اہل عرب لوگ کیا کرتے تھے، بیٹی کی پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اہل عرب میں، مشرکین عرب کے اندر میں بے حیائی، فحاشی، عریانیت عام تھی، بالکل کھلے عام کیا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا طواف ننگا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے پس منظر میں قرآن کی یہ آیت نازل کر دی، کیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے لوگوں، اے ابن آدم، طواف کے وقت میں، مسجد میں داخل ہونے کے وقت میں زینت کو اختیار کر لیا کرو، مراد یہاں پر لباس پہن لیا کرو۔ تو اس کا پس منظر یہی ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھ لیں، آپ بے حیائی اتنا عام تھی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ مقدس گھر کا طواف بھی ننگا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اب غور کریں، آپ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت، جو جگہ مرکز ہے، سینٹر ہے دعوت دین کا، اسی جگہ میں اس وقت میں اللہ کی نبی بننے سے پہلے کے وقت میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، ایک ایک بت کو چھری سے گراتے جاتے، مارتے گراتے جاتے، اور کیا بولتے، جاء الحق، قرآن کی یہ تلاوت کرتے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ بے شک حق آ چکا ہے اور باطل مٹنے ہی والا ہے، مٹ کر رہے گا۔ تو یہ ہے بے حیائی، فحاشی عام تھی۔ اسی طرح اور بھی اس کے علاوہ ہے زناکاری، بدکاری، ریاکاری، مکاری، دھوکہ بازی، لوٹ گھسوٹ، ناحق کسی کا مال کھانا، یہ ساری چیز کیا تھی، عام تھی کفار مکہ کے اندر میں، مشرکین عرب کے اندر میں ساری برائیاں عام تھیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے، ایسے حالات میں، ایسے مومنٹ کے اندر میں، ایسے کیفیات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب سے پہلی وحی نازل کی تو کیا نازل کی؟ نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، توحید کے بارے میں نہیں۔ سب سے پہلی آیت جو نازل ہو رہی ہے اور سب سے پہلی وحی جو اتر رہی ہے وہ کیا ہے؟ علم دین کے تعلق سے۔ اللہ نے کہا اقرأ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو سب سے پہلی وحی علم کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، اور سب سے پہلی آیت کریمہ سورہ علق کی 5 آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اس رب کے نام جس رب نے انسان کو پیدا کیا ہے خون کے لوتھڑے سے، اقرأ وربک الاکرم، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام جو رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، جس رب نے انسان کو علم سکھایا قلم سے، جو انسان جانتا نہیں تھا۔ تو یہ 5 آیت کریمہ شروعات کی نازل ہوئی ہے۔ اس میں تذکرہ کس کا ہے؟ علم دین کا ہے۔ حالانکہ ہمارا ذہن تو یہ گوارا کرتا ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہی تھی اس وقت میں بہت ساری برائیاں عام تھی، اور ساری برائیوں میں سب سے بڑا برائی کون ہے؟ سب سے بڑا گناہ جرم کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے۔ تو ذہن تو یہ گوارا کرتا ہے ہمارا اور آپ کا کہ کفر کا، شرک کا تردید ہونی چاہیے، اس کی ممانعت اس میں آنی چاہیے، اس کی تردید ہونی چاہیے تھا کہ ہاں یہ کام نہ کرو، اس کا یہاں منع ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ان تمام برائیوں کا جو حل ہے، ختم کرنے کا ذریعہ وہ نازل کیا علم ہے،
علم کیا ہے؟ یہ تمام برائیوں کے خاتمے کا ایک ذریعہ ہے۔ علم جو ہے وہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے ہم سارا چیز ختم کر سکتے ہیں۔ علم آئے گا تو بدعت سنت کی تمیز ہم کر پائیں گے، حق کیا ہے باطل کیا سمجھ پائیں گے ہم۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ علم کی معرفت۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہ کہا کہ کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، بدکاری مت کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی بنیاد کیا ہے؟ علم ہے، اس کا تذکرہ کر دیا اللہ نے شارٹ میں، کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس لیے کہ علم ذریعہ ہے، بنیاد ہے سب چیز کو ختم کرنے کا، سب چیز کو جاننے کا۔ اگر ہم جانیں گے تو سنت بدعت کو پہچان لیں گے، ہم اللہ کو پہچان لیں گے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، رسالت کا مقام کیا ہے، تو پہچان لیں گے ہم۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروعات ہی میں اقرا کہہ دیا اور یہ کہہ کے یہ تاثر دیا اور یہ ترغیب دیا کہ ہم علم دین کو حاصل کریں۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے میرا کام کیا ہونا چاہیے؟ علم دین کو حاصل کرنا۔ تو آخری میں گزارش کرتے ہیں، یہ قرآن کی جو آیت کریمہ ہے، سورہ علق کی 5 آیت کریمہ، یہ ایک علم دین کی اہمیت پر عظیم الشان دلیل ہے کہ ہم علم دین کی طرف آگے بڑھیں، اس میں ہم شوق لیں اور اپنے آپ کو علم دین کے حوالے کریں، تاکہ ہم دنیا کے اندر یہ لوگوں کو دعوت دیں، پھیلائیں کہ علم دین کتنی ضروری ہے، کتنا اہم ہے۔ اگر علم دین کو حاصل نہ کیا جائے، صرف دنیاوی علم حاصل کیا جائے، تو ہمارا کوئی بھی کام، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، ہر کام میرا ضائع برباد ہو جائے گا۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔